جب صبح میں اٹھتا تھا نا خدا کا قسم اس کا میں یہ دم منہ چومی لیتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کا، اس کا تیسرا تھا جی عباس خان کا، جی جی کل اس کا بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ میرے ساتھ ملے تھے بہت خوشی سے، شادی لیکن دل سے اور زبان سے اللہ جانتے ہیں انسان کو یہ ہاں دل میں کیا رکھتے ہیں بولتے کیا۔ خوش تھے ہم سارے چاروں بھائی، اس کی بیویاں، میری بیوی، میری امی، ہم بہت خوشی اس ٹائم گزارے۔ ناظرین، پشاور نوشہرہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ایسا قیامت خیز واقعہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 بھائی اوورسیز پاکستانی اٹلی سے اپنے بھائی کی شادی میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں اور اپنوں ہی کے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی حسد کی آگ کہ جس نے سارا گھر اجاڑ کے رکھ دیا۔ اس گھر میں اکیلے بچ جانے والے جو بھائی ہیں سمیع اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مکمل جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا واقعہ پیش کیسے آیا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ ہم ان سے ایسے سوالات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور مجھ میں خدا را اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں ان سے ایسے سوال کر سکوں۔ جب میں نے آ کے ان کی کہانی سنی تو آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جس نے بھی یہ کہانی سنی دیکھی اس کے دل بھی غم سے پھٹ چکے ہوں گے، مگر حوصلہ اس بھائی کا کہ وہ ابھی تک کیسے زندہ ہے، کہ ان تینوں بھائیوں کو قبرستان میں دفنا کے آ چکا ہے جن کے ساتھ ان کا بچپن گزرا، اور ایک وہ بھائی بھی ان کا ساتھ میں تھا جس نے باپ بن کے پالا، کیونکہ 2 سال پہلے ان کے والد کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ایک بھائی ایک ایسا ان کا سب سے چھوٹا جس کو سب نے باپ بن کے پالا اور سب کا لاڈلا، جو وہ بھی اوورسیز پاکستانی تھا۔ ظالموں کے ہاتھ نہیں کانپے، انہوں نے تینوں بھائیوں کو فائرنگ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کے اوپر فائرنگ کی، اس کو فائر لگتا ہے، نیچے گرتا ہے۔ سب سے چھوٹا بھائی دیکھتا ہے کہ میرا باپ جیسا بھائی نیچے گرا ہوا ہے، اس کو اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ ظالم اس کی جو چھاتی ہے وہ بھی گولیاں مار کے چھلنی کر دیتے ہیں۔ درمیان والا جو بھائی وہ دیکھتا ہے کہ میرے دونوں بھائی گر چکے ہیں، جب وہ بھی آتا ہے تو اس کے سر میں گولی مار دی جاتی ہے۔ گولی مارنے والے کوئی اور نہیں ہے، سگا چچا اور چچا کے بیٹے ہیں، ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ کیسے وقوع پیش آیا، کہاں پہ آیا، بھائی سے جاننے کی کوشش کریں۔ سمیع بھائی، بہت افسوسناک واقعہ ہے، اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ یہ کیسے قیامت آپ کے خاندان پر گر پڑی، کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ کہ ہمارا آواز اس لوگوں کو رکھنے کے لیے ہمارا فرض ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے شکریہ۔ اصل میں ہم رہتے باہر اٹلی میں رہتا ہوں، میرا جی جو بڑا بھائی وقاص خان نام ہے جی وہ بھی اٹلی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے جو شفیولہ ہے سب سے چھوٹا وہ سائپرس میں اسٹڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے میں بھی اٹلی میں، اور جو عباس خان ہے وہ ہاں ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے پشاور میں۔ ٹھیک ہے یہ ہم آ رہے تھے اپنی خوشی کے لیے، ٹھیک ہے کیونکہ میرا ابو جو ہے نا وہ 2 سال پہلے فوت ہو گیا، ہاں 8ویں مہینے 2023 میں وہ فوت ہو گیا۔ اور ہمارا جو باپ دادا کا زمین ہوتا ہے نا، جو گھر ہوتا ہے نا، جی جی اس میں ہم خوشی غم سب بانٹتے ہیں ٹھیک ہے، برابر۔ جو آپ کا آبائی گھر تھا ہاں جو۔ آبائی گھر ہوتا ہے۔ تو جب میں پاکستان 2 دفعہ آیا ہوں، ایک ابھی آیا ہوں شادی کے لیے، ایک جی اس سے پہلے آیا ہوں، ابو کو بون کینسر تھا، ٹھیک ہے بون کینسر تھا آج سے 2 سال پہلے۔ ہوں تو میں ادھر رہا ہوں 5 مہینہ میں ادھر گزارے، ابو کے ساتھ گزارے، بہت خدمت کی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ باپ ٹھیک کا ہے، حق ادا کرنا نہیں کر سکتے نہیں کوئی ہو نہیں بیٹا، سکتا، نہیں وہ ہو نہیں ہو سکتا، سکتے۔ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا جو مجھ پہ فرض تھا وہ میں نے ادا کیا، بس اس کا رزق نہیں تھا، وہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کا ہر کفن دفن ہر چیز میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھ سے یہ کام لیے ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم واپس چلے گئے یورپ، پھر ہم جب باہر سے آ رہے تھے تو وہ آپ کو پتہ ہے جب ایک پردیسی آدمی ہوتا ہے اس کو یہ جو جتنے بھی پردیسی ہیں نا ان کو پتہ چلتا ہے پردیسی کا یہ دل نہیں ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، بڑا نرم دل ہوتا ہے، بہت نرم دل ہوتا ہے، صحیح ہے، چھوٹے بات پہ رو جاتے ہیں، چھوٹے ایسے بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتا ہے۔ ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، ہم اوروں کے لیے جیتے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ ہم جیتے اوروں کے لیے، ہاں، یہ 100% کنفرم بات ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے سمیع بھائی۔ یہی بات ہے۔ جب میں گئی ہوں واپس اٹلی، میرے دل سے اللہ خبر ہے کہ ہاں، میں جب کام سے آتا تھا شام کو تو میں رونے لگتا تھا، ابو کو یاد کرتا تھا، وہ آنسو میرے گھر میں سارے لوگ دیکھ رہے تھے،
امی کو بکال کر کے وہ بھی ابو کے پیچھے خفا روتی تھی. تو پھر یہ ایسے ہی ہمارا سلسلہ چلتا تھا خفگان کی صورت پہ. تو میری بہنوں نے میرے بھائیوں نے یہ کیا کہ میرا شادی نہیں ہوا تھا, اس نے بولے کہ اس کا شادی کر لے. غم تھوڑا سا, غم تو کم نہیں ہوتا ہے, تھوڑا خوشی آ جاتے ہے, تھوڑا سا انسان تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے نا, شادی ہو جاتا ہے, ہم بھی تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے. پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کہ پھر مجھے پہلے تو میں راضی نہیں ہوتا, میں نے بولے میں بہت خفا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ اپنے فیملی کے لیے اچھا کر لوں اور بہتر کر لوں, میرا ٹائم لگے گا. ان لوگوں نے نہیں, تم نے شادی کرنے آ جاؤ. تو میں نے بولا چلو صحیح ہے میں آتا ہوں. میں 20 مئی کو میں اٹلی سے نکل گیا. 20 مئی سے میں اٹلی سے نکل گیا. ٹھیک ہے. ہاں پھر میں پاکستان جب پہنچ گیا, ادھر میرا فلائٹ تھا پشاور پہ, میں آ گیا. پھر میرا وکاس جو بھائی ہے وہ بھی آ گیا, 27 مئی کو وہ آئے. ٹھیک ہے. آپ 21 مئی کو پہنچا پاکستان؟ ہاں 21 مئی کو, وہ 27 مئی کو پاکستان آ جاتا ہے. پھر میرا جو چھوٹا بھائی ہے نا شفیع اللہ, وہ 25 مئی کو آیا تھا. وہ 25 مئی کو آیا تھا. ہاں وہ 25 مئی کو آیا تھا. پھر میرے 1 جون کو شادی ہوا تھا. 1 جون کو شادی ہوا تھا, بہت دھوم دھام سے, ہر چیز خوشی سے ہو گیا تھا. اس میں میرا یہ جو, میں تو نہیں بول سکتا ہوں یہ نام, ہاں خدا کا قسم یہ سارے زندگی میں نہیں. یہ جو صفاق اور درندہ صفت لوگ تھے, ان کو انسان کہنے کا, آپ کے چچا لگتے ہیں, آپ کے کزن لگتے ہیں, نہیں بول سکتا, دل بول نہیں مانتا سکتا. ہم تو نہیں بول سکتا, کم از کم ایسے ظالموں کو. یہ شادی میں شرکت کی انہوں نے, اس کو ہم نے بولا تھا شادی میں آئے تھے, خوشی سے سب آئے تھے, شادی میں شرکت کیا تھا, میرے ساتھ ملے تھے بہت خوشی سے. لیکن دل سے اور زبان سے اللہ جانتے ہیں انسان کو, یہ دل میں کیا رکھتے ہیں, بولتے کیا ہے. سب راضی خوشی ہر چیز ہوا تھا. شادی ہو گیا تھا بہت خوشی سے. تو میرے بہت خوش تھے ہم سارے چاروں بھائی, اس کی بیویاں, میری بیوی, میری امی, ہم بہت خوشی سے ٹائم گزار رہے تھے. اس پہ جب ہم واپس جا رہے تھے, آپ کی شادی اب اس 30 جون کو یا 1 جون کو, 1 جون کو تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میرا 1 جون کو شادی ہوا تھا. باقی جو 2 بھائی ہیں, جو 3 بھائی تھے, تینوں کنوارے تھے یا شادی شدہ تھے؟ میرا جو چھوٹا بھائی ہے شفیع اللہ نام ہے اس کا شادی نہیں ہوتا, کیونکہ اس کا 2003 ڈیٹ آف برتھ تھا. ٹھیک ہے. مجھ سے چھوٹا سا, ابھی 22 سال کا ہوا وہ. ہاں ابھی 22 سال کا ہوا تھا. اتنا خوبصورت, بڑا شہزادہ ہے. آپ لوگوں کو فوٹو دیکھیں بھائی, آپ جو نیچے فوٹو چل رہی ہے, تصویر جو چل رہی ہے, ذرا خدا کا قسم نہیں بولا جاتا ہے یار, دل ہوتا ہے. اچھا, اس کی شادی نہیں ہوئی؟ اس کا شادی نہیں ہوا تھا. وہ میرا ابو اسے اتنا پیار کرتا تھا کیونکہ سب سے چھوٹا تھا, لاڈلا بھی تھا. جب صبح میں اٹھتا تھا نا, خدا کا قسم اس کا میں یہ دم منہ چومی لیتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کا, اس کو گلے ملتا تھا صبح میں. اس کو دیکھ کے خدا کا قسم زندہ رہتا تھا اس کو دیکھ کے. تو باقی اللہ صبر دے, اللہ صبر دے آپ کو. باقی جو دوسرے بھائی ہیں, جو بھائی عباس خان, ادھر ٹرانسپورٹ کا کام, وہ ادھر پاکستان میں جی پشاور میں جی مقیم تھا. وہ گھر کا کام وغیرہ, ٹرانسپورٹ گاڑیاں وغیرہ اس کی اپنی تھی نا, لوگ چلاتے تھے اس کے ٹرانسپورٹ کا. جو بڑا بھائی ہے وہ, اس کا ریسٹورینٹ تھا, وہ بھی چل رہا تھا. ہاں جی, اٹلی میں اپنا گھر تھا. اس کی شادی ہوئی تھی؟ جی اس کا شادی ہوا تھا, آج سے 8 سال پہلے ہوا تھا. ایک بیٹی تھی, وہ فوت ہو گئی تھی. اچھا. جو اس سے دوسرا بھائی تھا عباس خان, دوسرے نمبر پہ, اس کا چھوٹے چھوٹے بچے, ایک بیٹی ہے 4 سال کی, ایک بیٹا ہے 2 سال کے, ایسے بیٹے 3 سال کا چھوٹا بچے. تو اللہ نے اس کو شہادت دیا. یا کل اس کا تیسرا تھا عباس خان کا. کل اس کا بیٹی بھی پیدا ہو گئی. اس کا قصور کیا ہے؟ کل بیٹی پیدا ہوا اس کا. ہاں اس کا کل بیٹی پیدا ہو گئی. وہ جب بڑی ہوگی تو وہ کس سے پوچھے میرا ابو کدھر ہے, میرا ابو کدھر ہے, میرے ابو کو کس نے گولی مارا ہے, کیوں مارا ہے, میرا ابو کا قصور کیا تھا؟ یہ قصور تھا کہ ہم اچھے ہو گئے. اور مارا کس نے, گولی کس نے چلایا؟ اپنوں نے مار دیا. یہ لوگ کیا سوچیں گے اپنے چاچا کے بارے میں, یہ لوگ کیا سوچیں گے چاچا کے بارے میں؟ یہ تو خون سے وہ ہو گیا, نفرت ہو گیا, یقین اٹھ گیا بھائی. اب کس پہ یقین کروں میں کس پہ یقین؟ اپنوں سے یقین اٹھ گیا, اب دوسروں پہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا کیا. پہلے ہمارا جو آج سے 12 سال پہلے جب میرا ابو ایکسل کمپنی میں کام کرتا تھا. ایکسل کمپنی جانتے ہو آپ, سویٹس وغیرہ کا؟ جانتا ہوں. ایکسل, اس میں میرا ابو کام کرتا تھا, 7,000 روپے تنخواہ لیتا تھا. اب اللہ نے سنی تھی آپ لوگوں کی, اللہ نے سن لیا. ہم چوری چھپے راستوں سے ہم گئے ادھر اٹلی, یورپ.
خدا کا قسم اتنا سختی یہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. اتنا سختی سے ہم گئے, ہم آسان سے گئے, اتنی محنت کی, اتنا محنت کیا, ہم کامیاب ہو گئے ادھر. جب ادھر سے آئے اپنوں کے ساتھ خوشی بانٹنے کے لیے. اچھا شادی ہنسی خوشی چلے, آپ اپنے گھر میں دوسرے سب مہمان چلے گئے, جی جی. تو پھر یہ والا حادثہ پیش کیسے آ گیا؟ یہ حادثہ ایسے پیش آئے, میرا جو شفیولہ بھائی ہے چھوٹا, جی, اس کا 23 تاریخ کو ٹکٹ تھا, میں نے خود کروائے, وہ جا رہا تھا, اس نے واپس جانا تھا. اس نے واپس جانا تھا. ہاں اس نے یہ سائپرس میں اسٹڈی کرتا تھا, جی, سائپرس میں. میں نے بولے کہ یار تم سائپرس میں اسٹڈی کرتے ہو, اسٹڈی میں تمہارے یورپ میں کر لوں گا, چلو تینوں اکٹھا رہیں گے, تینوں بھائی اکٹھا رہیں گے, تینوں بھائی اکٹھا رہیں گے, اپنے کاروبار میں بھی آگے جائیں گے, محنت کریں گے. وہ خوشی مذاق سے اس کا میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گا, میں آپ کو پکچر دے کے نا. جی ہاں, وہ اس کا لتوینیا کا ویزا نکلا تھا, اچھا شنجن میں آتے, اس کا میں نے ویزا اسٹڈی کا نکالا تھا, اس کا ہر چیز آ گیا تھا اسٹڈی کا. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں تو 23 تاریخ کو اس کا ٹکٹ تھا, تو میرے دادا نے بولا کہ چلو گاؤں جاتے, یہ ایک خوشی مناتے, پھر زندگی ہو یا نہ ہو. آپ کے دادا آپ کے پاس پشاور میں رہ رہے تھے؟ نہیں, وہ گاؤں میں رہ رہے تھے, لیکن ہم شادی پہ آئے ہوئے تھے. جب میں پاکستان آیا ہوں نا, اب کو میں نے بولا 21 تاریخ کو میں پاکستان پہنچا ہوں, مجھے ابو کا کمی محسوس ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ابو کے فوتگی کے بعد آیا, مجھے ابو کا کم, میں گیا ہوں گاؤں. ٹھیک ہے, گاؤں سے میں نے اپنے دادا کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے آیا پشاور میں. شادی سے پہلے لے کے آئے ہیں؟ شادی سے پہلے میں لے کے آیا ہوں اپنے دادا کو, اس کا میں نے خدمت کیا, میرے ساتھ تھا دادا. تو میں اس کو, کیونکہ آپ کو پتہ 95-96 سال عمر ہے اس کا, بیمار رہتا ہوتا ہے نا, تو ڈاکٹر کے پاس میں فری تھا, میں اس کو ایسے, میں اس کو دیکھ کے مجھے اپنا ابو کا یاد آتا تھا. ہاں,